बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले देखिए आज के मौज़ूआत। पनामा केस का फैसला आने से पहले ही सियासी हलचल। वजीर आजम के खिलाफ फैसला आने की सूरत में फौरी इलेक्शन कराने पर गौर। क्या हुकूमत फौरी अवामी अदालत से रुजू करने की पोजीशन में होगी? सवाल ये भी है कि ऐसी सूरत में KPK और सिंध में इलेक्शन की कॉल देना मुमकिन होगा? ऐसे इलेक्शन में हुकूमती जमात किन रहनुमाओं के नाम पर वोट मांगेगी? CIA एजेंट्स को वीजे किसने जारी किए? हुसैन हक्कानी के मजमून के बाद बहस तूल पकड़ गई। वजीर दिफा ने पार्लिमानी कमीशन के जरिए तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन का कमीशन का खैर मकदम। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट भी मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। हुसैन हक्कानी के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत के निशाने पर है कौन? हुसैन हक्कानी के बयान पर तहकीकात के लिए कमीशन बनाने पर इत्तेफाक राय, लेकिन फौजी अदालतों की बहाली के लिए पीपल्स पार्टी और हुक्मरान जमात में 8 नशस्तों के बाद भी डेडलॉक। मजीद मुज़ाकरात नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। सियासतदान फौजी अदालतों के मामले पर किस मखमसे का शिकार हैं? मुल्क में 19 साल बाद मरदमशुमारी। पहले मरहले में 63 अजला से मरदमशुमारी का आगाज। मुत्तहिदा ने फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बलूचिस्तान के जिला आवारान से मरदमशुमारी में हिस्सा लेने वाले 3 सरकारी मुलाजिमीन अगवा। सुबह सवेरे क्वेटा से सेक्रेटरी हायर एजुकेशन भी लापता। अरुणाबाद में फायरिंग का वाकया। मसला चाय कंपनी के लोगों का है या नौइयत सियासी है? फरीकैन के एक दूसरे पर इल्जामात शिद्दत इख्तियार कर गए। मामला है क्या? देखिए शौकत बसरा और गुलाम मुर्तजा का नुक्ता नजर। तो शामी साहब, सबसे पहली स्टोरी हमारी वही सियासी सूरत हाल से जुड़ी है जो पनामा के तनाजुर में जैसे देखा जा रहा है कि अगर फैसला वज़ीर-ए-आज़म साहब के खिलाफ आया तो आज एक खबर थी कि उस सूरत में जो हुकूमती वज़रा हैं या हुकूमती मुशीर हैं उन्होंने सर जोड़े और ये फ़ैसला किया वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिल बैठ कर के अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम फौरी अवामी अदालत में रुजू करेंगे। और यही नहीं बल्कि हम सोचेंगे कि फिर मरीम नवाज़ साहिबा को भी लाहौर से फील्ड किया जाए, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ें, वो लीड करें अगर ऐसी सूरत कोई बनती है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या ऐसी कोई ऑप्शन वाकई ज़ेर गौर है भी या ये महज खबर है एक ऐसी जिसकी कोई सिरा नहीं है? देखें, मेरा तो कोई इस मामले में राब्ता नहीं है वज़ीर आज़म हाउस से या मुस्लिम लीग हाउस से कि वहाँ क्या हो रहा है। ना मेरे पास कोई ऐसे आलात हैं कि वहाँ लगा के मैं वहाँ की खबर ला सकूं। तो मेरा तो ख्याल है जितनी ये खबरें आ रही हैं ये स्पेकुलेटिव ज़्यादा हैं, ये ख्यालात के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। देखिए, वज़ीर आज़म जो हैं, मैंने तो उनके आसाब पर कोई असर नहीं देखा इस तरह की बातों का। वो अभी कराची गए हैं और यानी गुज़श्ता 2 महीने में वो 5वीं बार कराची गए हैं और वहाँ रात भी क़याम किया है और बड़े कॉन्फिडेंटली लोगों से मिले भी हैं और अपने सिंध की सियासत में अपने पत्ते जो है सीधे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके जेस्चर्स से, उनकी आवाज़ से, उनके ज़ोर कलाम से कहीं ये मैसेज नहीं आया कि वो कोई मखमसे में है या प्रेशर में है या धड़का लगा हुआ है उनको।
تو یہ بات تو کہنا بہت مشکل ہے، اور پھر یہ کہنا کہ بھئی یہ فیصلہ کیا آئے گا، فیصلہ تو جو جج صاحبان لکھیں گے وہی آئے گا. اس کے بارے میں تو پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں نا جی. دیکھیں میں ایک کوئی کہہ رہا ہے جی جمعے کو کہہ رہا ہے 24 سے پہلے. بار بار میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلہ قطعیت کے ساتھ کوئی وزیر اعظم کے خلاف آ سکتا ہے. اچھا ایسا ہونے کے امکان نہیں ہے؟ مجھے امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کے لیے فردر انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا، کوئی کمیشن قائم کرنا پڑے گا، کوئی تحقیقات کا اہتمام کرنا پڑے گا. تو یہ بہت جتنے بھی بڑے بڑے قانون دان ہیں ان سے میری گفتگو جو ہوئی ہے، مجھے بھی کچھ شد بدھ ہے تھوڑی سی قانون کی، اور جو قانون دانوں سے بات ہوئی ہے ان میں سے مجھے سوائے ان کے جو کہ یعنی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں یا جماعت اسلامی کے وکیل ہیں یا ہمارے شیخ رشید صاحب جو اپنے وکیل ہیں، یعنی ان وکیلوں کے علاوہ جو پارٹی ہیں، دوسرے کسی وکیل نے یہ بات نہیں کہی کہ وزیر اعظم کے خلاف کوئی قطعی فیصلہ آ سکتا ہے. ٹھیک. تو اس لیے اس پہ ایک بات فرض کیجئے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر اس میں تو پھر میرا خیال ہے کہ الیکشن ہی آپشن ہوگی. اس آپشن میں جانے کے لیے حکومت تیار ہوگی؟ مطلب حکومت تو تیار ہونا چاہیے. ٹھیک. دیکھیے اس لیے اور باقی جماعتوں کو وجہ اس کی باقی جماعتیں بھی تیار ہوں گی اس میں؟ باقی جماعتوں کو بھی پھر انکار نہیں کر سکیں گی وہ. لیکن کے پی کے اور سندھ کا کیا؟ کے پی کے میں تو پھر اگر الیکشن ہو رہا ہوگا پورے ملک میں تو عمران خان صاحب کیسے کہیں گے کہ میں نہیں ہونے دیتا، اور پھر پیپلز پارٹی کیسے کہے گی کہ میں الیکشن نہیں ہونے دیتی. تو اگر یہ دو صوبوں میں الیکشن نہ بھی ہو تو پھر پورے ملک میں تو ہو جائے گا، پنجاب میں بھی اور بلوچستان میں بھی. تو اور وہاں تو مسلم لیگ نون کی حکومتیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی وہ صورت ہو جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا پھر یہ کمپین چلائیں گے پرائم منسٹر کے خلاف، ان سے مطالبہ ہوگا استعفے کا. تو وہ اپنی دفاعی پوزیشن میں کیوں جائیں گے؟ نواز شریف صاحب تو آگے بڑھ کے کھیلنے کے عادی ہیں، تو وہ آگے بڑھ کر استعفا دیں گے اور میدان میں کھا جائیں گے. ٹھیک. اب اس کے بعد وہ کیا ایسے ریمارکس ہوں گے، کیا ایسا فیصلہ ہوگا کہ وہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کو لیڈ نہ کر سکے، یہ اور پھر کون کون اس کی زد میں آئے گا، یہ ساری باتیں میرا خیال ہے یہ یا تو غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے. ٹھیک. تو اپنی جیسے اگر سوچ رہے ہیں کبھی کبھی آپ عمران خان صاحب کی قربت میں اپنے آپ کو پاتے ہیں تو پھر آپ اور طریقے سے سوچتے ہیں، پھر جب واپس آتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ کو کوئی ٹویٹ کرتے ہیں پھر اور طریقے سے سوچتے ہیں. نہیں ہمارا تو فرض ہی ہے نا، کام ہی ہے کہ ان سے بھی رابطہ کریں، ان سے بھی رابطہ کریں، ان سے بھی ملیں، ان سے بھی پوچھیں. حالانکہ اس بات میں دوست اعتراض کرتے ہیں، نہیں جب خان صاحب سے ملیں تو کہا جاتا ہے جناب آپ پی ٹی آئی کی ہو گئے، جب واقعتاً مسلم لیگ نون کے کسی عہدیدار سے ملے تو کہا گیا آپ ان کے دھڑے میں چلے گئے. اخبار نویس کا تو سب سے تعلق بھی ہونا چاہیے، سب سے رابطہ ہونا چاہیے، سب سے تبادلہ خیال ہونا چاہیے. میں یہ بات نہیں مانتا ابھی ہمارے بھائی روف کلاسرا صاحب نے لکھا بھئی اب ہم تو اپوزیشن کے ساتھ ہوتے ہیں، نبی نہ تو ہم اپوزیشن کے ساتھ ہوتے ہیں نہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمیں حقائق کے ساتھ ہونا چاہیے یا پھر اپنی رائے کے ساتھ ہونا چاہیے. ہماری رائے جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، حکومت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس معاملے میں جو میری رائے ہے وہ تو میں نے ظاہر کر دی ہے. ایک بات سن لیں. اب دوسرا یہ کہ انتہائی مستند کچھ ذرائع جو ہیں اسلام آباد میں، ان سے میں نے ضرور اس بارے میں پوچھا کہ کیا واقعی ایسا کوئی تجویز زیر غور ہے، اور کیا انکار کر دیا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی سوچ بھی نہیں ہے، فیصلہ تو ٹویٹ کیا ہوگا نا آپ نے. میں نے تو اور طریقے سے پوچھ لیا. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ جو مسلم لیگ نون ہے نا اور نواز شریف صاحب ہیں، جتنے ابھی IRI کا سروے ہوا تھا، یہ جو ابھی ریسنٹلی 2017 میں، اور اس میں کہا گیا کہ 63% لوگ جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کی سپورٹ کرتے ہیں. 39% خان صاحب، 39% خان صاحب کی، اور 32% ہمارے عزیزم جو ہیں بلاول بھٹو کی. اچھا یہ ویسے پاناما میں سپریم کورٹ میں پہنچنے سے پہلے کا لیا ہوا تھا انہوں نے جو جاری 2017 میں. ٹھیک ہے، مگر آپ اس پہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں اور گیلپ کے سروس دیکھ لیں تو دیکھیے ہمارے ہاں جہاں ایک لوگ رائے قائم کر لیتے ہیں نا وہ بہت کم اسے تبدیل کرتے ہیں.
یہ جب محاذ آرائی پر ہو رہی ہوگی نا تو پھر نون لیگ کے حامی جو ہیں اور پی ٹی آئی کے حامی اپنی اپنی جگہ جو ہے جم جائیں گے. یعنی یہ ایسا نہیں ہوتا. ایک آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے جو حامی ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ڈٹ کے, وہ سمجھ رہے ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ایک برسوں پہلے کا معاملہ جو ان کے والد صاحب مرحوم جو ہیں ان کے دور کی ایک ٹرانزیکشن ہے, اس پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے, اس کا حساب مانگا جا رہا ہے. اور پھر لوگ مجھے کئی ملے وہ کہتے ہیں کہ جو اتفاق فاؤنڈری ضبط کی حکومت نے اور ان کو کنگال کرنے کی کوشش کی اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور یہ باتیں جو اس لیے ان کی کانسٹیٹوئنسی میں تو ایک ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کے مطابق. دوسری طرف خان صاحب کے حامی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھڑے ہیں. کانسٹیٹوئنسی ہے وہ کہہ رہی انصاف ہو رہا ہے. اور جناب یہ تو پھر ہمارے شیخ رشید صاحب نے تو فرمایا کہ یا کیا نکلے گا, تابوت یا اقتدار کا نکلے گا یا انصاف کا نکلے گا. تو اب وہ ان کا انصاف وہ ہے, لیکن جب ان کا انصاف ہے تو پھر اس کے 39% لوگ ہیں نا ان کے حق میں. یہ بھی آپ دیکھیں نا. تو اب بھی تک منورٹی ویو جو ہے وہ خاص صاحب کا ویو ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں سر, بریک کا وقت آن پہنچا. اینڈ آف سٹوری یہی ہے کہ آپ حوصلہ نہ ہاریں, ابھی فیصلے کا انتظار کریں, آپ فیصلے کا انتظار کریں اور یہ باتوں میں نہ پڑیں گے. سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بیٹھتی چلی جائے گی آپ کی باتوں سے, بدخبریوں سے, خوشخبریوں سے, تو یہ کام لوگوں کے پیسے ڈوب جائیں گے. صاحب مجھے افسوس ہوا آپ نے یہ نہیں بتایا پاناما کا فیصلہ کب آئے گا. ہر دانشور بتا رہا ہے کب آ رہا ہے, مجھے پتہ ہی. حالانکہ یہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ نہیں ہے کہ میں آپ سے اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے ترنگ میں کہہ دیا کہ ہو جائے گا, پھر رات کو تردید جاری کرنی پڑی. بھائی یہ ججوں کا معاملہ ہے, ججوں پر چھوڑ دیں. چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو پھر حسین حقانی صاحب کا مضمون اور اس کے بعد پاکستان کے سیاسی ایوانوں میں بددستور ہلچل, حتیٰ کہ نوبت کمیشن تک آن پہنچی. معاملہ ہے کیا, کہاں تک جائے گا, نشانے پر اصل میں ہے کون؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے بیورو چیف اپنا دنیا اخبار کے اسلام آباد کے جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں عادل صاحب, انہوں نے بھی مجھے میسج کیا. انہوں نے کہا وزیر اعظم سے صحافی نے سوال پوچھا تھا کل پرسوں اسی معاملے پہ جو ہم خبر جس کو زیر بحث لے کے آئے تھے, تو انہوں نے کہا میرا اس پر جواب دینا بنتا نہیں اور میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کچھ چل جاتا ہے, اور ساتھ ہی وہ مسکرا دیے. یہ نہیں جس سے ہماری جو اینڈ آف سٹوری تھی اس کی تصدیق. وہ حفیظ کا شعر ہے, خوب سے دروں دکھا دیا ہر دہ نے غلیظ نے, اور کچھ نہ کہا حفیظ نے, ہنس دیا مسکرا دیا. ٹھیک. اچھا سر, اسی معاملے سے جڑا ایک سوال پھر حسین حقانی صاحب کے معاملے پر تفصیل سے بات کرنی ہے کہ کیا کبھی کسی عدالت کے کسی فیصلے نے کسی لیڈر کی سیاست کو یا مکمل طور پر دفن کر دی ہے, اس کو نقصان پہنچایا ہے کبھی؟ سب کانٹیننٹ میں, سب کانٹیننٹ میں, پاکستان میں ہو تو زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ باہر کے ہمیں تو زیادہ. ایک بڑا اہم موضوع ہے, آپ نے سوال بہت لیٹ کیا ہے مجھ سے, پورا سیگمنٹ لے جائے گا تو اس لیے اس کو کل پہ اٹھا رکھیں. لیکن تھوڑا سا تو مختصر ذائقہ اگر کل بتاؤں گا میں آپ کو. کل چلیں یہ کل کیونکہ لیڈر جو ہے نا, یہ لیڈر ایک دفعہ جو بن جاتا ہے پھر اس کا قد جو ہے وہ آسانی سے گھٹتا نہیں ہے. یہ تو بڑا تفصیل تھا, یہ تو بڑا دلچسپ معاملہ. یہ بات میں آپ کو بتا دوں, لیڈر جو معاملہ ہوگا پھر کل پھر اس بات کریں. لیڈر آسانی سے یعنی اس کا قتل جو ہے ممکن نہیں ہوتا آسانی سے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. کل پھر اس پہ تفصیل سے ہم بات کریں گے. ابھی تو جناب حسین حقانی صاحب کا مضمون کیا واشنگٹن پوسٹ میں چھپ گیا. پہلے تو وہ وضاحتیں دیتے پھرے پورے پاکستانی میڈیا کے روبرو. کل رات دنیا نیوز سے بھی انہوں نے بات کی. اس کے بعد اپوزیشن والوں نے بھی حکومت کی ہاں میں ہاں ملائی. خورشید شاہ صاحب ہوں یا رحمان ملک صاحب ہوں, حتیٰ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی. اب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی جانب سے بیان آیا ہے کہ ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے. آپ سمجھے خواجہ آصف علی زرداری. ویسے ان کے تعلقات اچھے ہیں فاروق ایچ نائک صاحب والے حوالے سے. ان سے اچھے جی, فاروق نائک سے اچھے ہیں. ہاں جی, تو اس ریفرنس سے وہاں بھی ہو جاتے ہیں اچھے. ٹھیک ہے. اچھا, سب آپ کے اپنے ان لاس سے اچھے تعلقات. خواجہ صاحب میرے شہر کے ہیں سر. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ اس کے بعد رحمان ملک صاحب نے کیا جواب دیا, وہ بڑا دلچسپ ہے. اس میں بڑے اہم نقطے انہوں نے اٹھائے ہیں, وہ ذرا دیکھیے. پہلے سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, لیکن حکومتیں تجویز نہیں دیا کرتی, ایکشن لیا کرتی ہیں. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کن حالات پہ
किस बेसिस पे हमने अमेरिका को इजाजत दी अपने सॉइल को इस्तेमाल करने के लिए अफगानिस्तान में जब जंग शुरू हुई, और किसने इजाजत दी? जब किसी फौज को इजाजत दी जाती है कोई भी अमल करने के लिए, तो फौज फिजिकल भी आती है, फौज के साथ जहाज भी होते हैं, फौज के साथ इंटेलिजेंस भी होती है। और जब जनरल मुशर्रफ ने ये ऑर्डर किए और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज को भी बुला के पूछना चाहिए कि उसने बहसियत हुकूमत, PMLQ की गवर्नमेंट थी, क्या उन्होंने रेप्रीमांड किया जनरल मुशर्रफ को कि व्हाई हैव यू डन? एक चीज आप बिल्कुल वाज़ह तौर पे समझ लें कि हम जंग का हिस्सा बने, क्या ये हकीकत नहीं है? क्या हम अमेरिका के लॉय नहीं हैं? ये क्या हकीकत नहीं है? क्या हम... अच्छा, एक तो उनका ये बयान नहीं है, इसके आगे जरा मजीद धुआंधार उन्होंने गुफ्तगू की, वो भी जरा देख लीजिए। कोई टाई तो किसी किस्म की भी इंक्वायरी कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी या जुडिशल कमीशन का हम वेलकम करते हैं, और हर वो इंसान, हर वो मर्द, हर वो औरत और जिस किसी ने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया उसको कटारे में खड़ा करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, किसी का नाम बीच में नहीं लाना चाहिए। ना मेरा उस वक्त का प्रेसिडेंट इसमें कोई किसी किस्म का रोल था, ना मेरे उसके प्राइम मिनिस्टर का रोल था, ना मेरे जो बसीयत वजीर दाखिला था। मेरा एक रोल नेगेटिव साबित कर दे, मैं कौम के सर अपना सर झुका दूंगा, लेकिन सिर्फ इल्जामबाजी और किसी और चीज का मलबा जो आने वाला है या कोई और डिसीजन आने वाली है या कोई और इशू है, उसको मिक्स ना करे। और जस्टिस जावेद इकबाल की इंक्वायरी रिपोर्ट को भी पब्लिक किया जाए, कारगिल वाली को भी पब्लिक किया जाए, जनरल मुशर्रफ को भी कटारे में लाया जाए। जो वहां से शुरुआत हुई थी उस चीज का तो पता चले दुनिया को कि वो शुरुआत कैसी हुई, अमेरिकन कैसे जबरदस्ती तो नहीं आए थे, उनको इजाजत दी गई थी। तो लिहाजा बहुत सी चीजें मैं नहीं करना चाहता, नेशनल इंटरेस्ट में है, सीक्रेट्स हैं, मैं बात नहीं करना चाहता। अगर मजबूर किया गया तो फिर मैं बात करूंगा इसको। ये तो फिर मामला कहीं से कहीं जा पहुंचेगा, जो रहमान मलिक साहब जो मुतालबा कर रहे हैं पहुंचेगा। देखिए एक बात है, तो जफर अली शाह साहब जी, वो जो तो मुस्लिम लीग नून के अगरचे के अब बेजार लीडर हैं ये। अच्छा। अगर बागी ना भी कहें, ये डिक्लेयर कर दिया तो बेजार से है। अच्छा। मुस्लिम लीग नून से, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला था ना सेनेट का। अगरचे के देखिए उन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तो मुकदमा उन्होंने दायर किया था स्टेक ओवर के खिलाफ, और जो अरशाद हसन साहब का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उन्हीं की दरखास्त पर है ना। तो उन्होंने कहा है कि ये आसिफ अली जरदारी साहब को, यूसुफ रजा गिलानी साहब को, इनको ECL पे डाला जाए, इनका नाम कोर्ट मार्शल इनका कोर्ट मार्शल किया जाए, क्योंकि इन्होंने अमेरिका के जो अमेरिका को फैसिलिटेट किया, उनके CIA के लोगों को वीज़े दिलवाए। यानी हुसैन हक्कानी साहब की शहादत पर ईमान लाते हुए उन्होंने ये बात कही है। देखिए जो बात रहमान मलिक साहब कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि पनामा से तवज्जो हटाने के लिए ये मसला उछाला जा रहा है, जानिब उन्होंने इशारा किया। ठीक है। अच्छा एक बात, एक दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूंगी, जो मेमो कमीशन है जो लगा, यानी वो आया था जब उसामा बिन लादन जो है उसको हलाक कर दिया गया, अमेरिकी ये फौजी दस्तों ने आकर हमला कर दिया, तो उसके बाद फिर जो कशमकश पैदा हुई पाकिस्तान के अंदर सियासी और गैर सियासी अदारों में, तो फिर ये एक मेमो स्कैंडल हुआ, एक मेमो दिया गया बिल्कुल माइक मोलन को। उस पे गिलानी साहब ने जो सवाल उठाया, आपकी बात की तायीद है। वो कहते हैं कि अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी को मुल्क से बाहर क्यों जाने दिया गया, जबकि मेमो गेट स्कैंडल से ताल्लुक के बायस उनका नाम ऑलरेडी ECL में शामिल था। ये गिलानी साहब कह रहे हैं। कोर्ट ने इजाजत दी। एक ब्रेक ले लें सर, बात बड़ी दिलचस्प, आगे बढ़ाते हैं। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। CIA एजेंट्स को वीज़े किसने दिए सर? कमीशन बनने जा रहा है, हुकूमत को भी एतराज़ नहीं है, अपोजिशन को भी एतराज़ नहीं। पहली बात यह है कि जब उसामा बिन लादन के बाद जो हुसैन हक्कानी साहब ने जो मेमो भेजा माइक मोलन को, जिसमें कहा कि खतरा है हुकूमत को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, तो इसका हाथ रोका जाए।
اب اس پہ پھر بڑا ہنگامہ ہمارے ہاں ہوا. منصور اعجاز بھی تو ہوا کرتے تھے, منصور اعجاز نے انکشاف کیا بڑے وقتوں میں. اور اس کے بعد پھر سپریم افتخار چودھری صاحب کو اللہ دے ایسا موقع, اور انہوں نے پھر نواز شریف صاحب وہاں درخواست گزار ہو کے پیش ہوئے کالا کوٹ پہن کے, اور پھر ایک کمیشن بنا دیا گیا جس میں 3 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, بلوچستان ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ, اور فائز عیسیٰ, جسٹس فائز عیسیٰ اس کی سربراہی کر رہے تھے. انہوں نے یہ قرار دیا کہ یہ میمو بھیجا گیا ہے, اور دلچسپ ریمارکس انہوں نے یہ دیے کہ یہ حسین حقانی صاحب جو ہیں یہ اپنے آپ کو ایک ناگزیر ثابت کرنا چاہتے تھے امریکہ کے لیے, تاکہ ان کی ایک مستقل ہے وہاں ایک قدر و قیمت برقرار رہے. کچھ ایسا ہی تبصرہ ہمارے ڈان کے زرار کھوڑو صاحب نے, میں نے بتایا انہوں نے کیا کہا. اب اس وقت بھی ان کا تبصرہ, اور اب جو ان کا تازہ بیان ہے, تازہ مضمون ہے, اس پر بھی اسی طرح کا تبصرہ ہو رہا ہے. لیکن ایک بات آپ سن لیجئے, اس میں جتنا آگے جائیں گے اتنا ہی کہتے اپنی ہی پیٹھ ننگی ہوگی, کیونکہ یہ ہمارے ہاں سول اور فوجی اداروں کی جو کشمکش ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور اس میں ابھی رحمان ملک صاحب نے جو پرویز مشرف کا نام لیا, انہوں نے کیا کیا, شوکت عزیز تو بیچارے ایک جزوی بات ہے, کہ کس طرح انہوں نے کیا شرائط تھی امریکہ کے ساتھ, کس طرح اڈے کھولے گئے اپنے, کس طرح وہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, کیا کیا ان کے لیے خدمات بجا لائے, کیسے کیسے لوگ پکڑ کے, بڑی کہانیاں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. اور یہ جو بات ہے کہ حسین حقانی صاحب نے سی آئی اے کے بعض لوگوں کو یہ کہنے کی اجازت دے دی, تو یوسف رضا گیلانی صاحب اور زرداری صاحب یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ویزے جو ہیں یہ جاری کرنا ملکی مفاد میں ہے. دیکھیں ملکی, جیسے مشرف صاحب کو اس وقت لگا کہ مشرف صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ملکی مفاد میں ہے, تو پھر ہر دورے حکومت میں کوئی نہ کوئی ملکی مفاد ہوتا ہی ہے. مگر وہ ثابت, وہ جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں, ان کے مطابق عمل ہو جاتا ہے. وہ سی آئی اے کے لوگ یہاں آئے, اسامہ بن لادن کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے, اور ایک نئی کہانی جو ہے اس نے جنم لے لیا. تو آپ یہ بتائیں کہ اس سب کے پیچھے حکومت اور اپوزیشن, اس سب کے پیچھے اصل میں ان کا نشانہ کیا, کس چیز پہ نشانہ لگا رہے ہیں؟ یہ میرا خیال کیا ہے دونوں کا, ان کو خود نہیں پتا اس چکر میں یہ ایک دوسرے کو ہدف بنا رہے ہیں, لیکن ان کا ہدف کون ہے ان کو خود پتہ نہیں ہے, کہیں خود نہ ہدف, اور یہ خود ہی ہدف بن جاتے ہیں. جب ایک دوسرے کو نشانہ بناتے ہیں تو دونوں کی گولیاں بیک وقت چلتی ہیں, اور دونوں کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے شامی صاحب آج کے, ادھر کمیشن بنانے پر تو فوری اتفاق کر لیا, حکومت نے مطالبہ کیا, اپوزیشن نے فوری ہاں کی, بسم اللہ. لیکن پارلیمانی کمیشن کہا ہے, ہاں پارلیمانی کمیشن, تو پارلیمانی کمیشن کیا تحقیقات کرے گا, لیکن اور عدالتی کمیشن نے کیا وہاں جناب پہلے کا. اچھا ویسے مجھے بات, یہ ویسے ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کیوں نہیں جاری کی؟ وہ بھی گورنمنٹ سے پوچھیں, پہلے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو جواب دینا چاہیے, رپورٹ اس وقت آ گئی تھی, جاری کیوں نہیں کی. اور اب نواز شریف صاحب کی حکومت یعنی جو مجبوری پیپلز پارٹی کو, وہی مجبوری سب کی ہے, وہ ابھی تک ہے. اور اسی لیے گیلانی صاحب نے کہا کہ افتخار چودھری متوازی حکومت چلا رہے تھے, بالکل چلا رہے تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی ملکی مفاد ابھی بھی ہے, ملکی مفاد میں افتخار چودھری صاحب اپنی کہا کر رہے تھے, اور ملکی مفاد میں زرداری صاحب اپنے ہاں کر رہے تھے. ملکی مفاد میں ابھی حسین حقانی صاحب ملکی مفاد, کیونکہ ان کا ملک اب امریکہ بن چکا, ان کا بھی مفاد ہو سکتا ہے, ان کے نزدیک وہ بھی اپنی دنیا میں مگن ہے. تو اب یہ میرے ملک کا جو مفاد ہے اس کا بھی خیال کر لیں, اور یہ جو طوطے مینا اڑانے سے باز آ جائیں. اس حمام میں کسی کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے. چلے درست ہے, یہ تو اب وارننگ آپ نے دے دی ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ پارلیمانی کمیشن پر تو اتفاق فوراً کر لیا, فوجی عدالتوں پہ اتفاق نہیں ہو رہا. وہ 8 نشستیں شامل صاحب ہوئی ہیں, ڈیڈ لاک ہے, اور یہی نہیں بلکہ ابھی تازہ بیان یہ ہے کہ مزید مذاکرات نہیں ہوں گے پیپلز پارٹی میں. اب دیکھیے بات کیا ہے, ابھی کیونکہ الیکشن کی آمد ہے, اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے پہ سینگ پسا رہی ہیں, یہ اپوزیشن کی پوزیشن لے رہی ہیں. نواز شریف صاحب بھی جناب وہاں پہنچے سندھ میں, اور بڑے دھاڑے ہیں. آج گوادر بھی گئے ہوئے تھے. اچھا گوادر بھی گئے, ایک کمپین جیسے چل رہی ہے. اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ فوجی عدالتوں سے اس لیے تھوڑا پیچھے ہٹ رہی ہے کہ حکومت کو زچ کرے. اب مسئلہ یہ ہے, اگر حکومت چاہے تو پیپلز پارٹی کی مخالفت کے باوجود وہ ترمیم منظور کرا سکتی ہے. تو کر لیں, پھر تم کر لیں, کیونکہ 2 ماہ تو ہو گئے.
देखी जाएगी फिर। अच्छा सर, हमें लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रही कि ये फौज का मामला नहीं है, ये कोई फौज के लिए कोई एहसान नहीं किया जा रहा फौज पे, ये दहशतगर्द जो हैं उनकी सर को भी कम है और कोई तरीका। अच्छा सर, वो जो हारूनाबाद वाला मामला ना, फायरिंग जो हुई थी महीना पहले, शौकत बसरा साहब के पीए उसमें जाँ भाग हो गए थे। अभी मुझे ब्रेक लेनी है, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ आपको नाज़रीन को कि उस सिलसिले में हमने कल जो वादा किया था, क्योंकि ये हमारा फॉर्मेट तो है नहीं कि मेहमान बुला के तो उनको डिबेट करवाएं, वो आपस में लड़ें झगड़ें, मेहमानों के मुर्गे लड़ाए। हाँ, लेकिन चूंकि हो चुका मामला तो अब हमने सोचा कि दोनों जो शौकत बसरा साहब ये कहते हैं और गुलाम मोर्जा साहब जो एमपी है वहाँ के, जो नामजद हैं एफआईआर में, तो इन दोनों को हमने आज दावत दी है, ये प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अपना अपना इनका बयान है क्या। फैसला तो बहरहाल इदारों ने करना है, हम तो इनका सब नुक्ता नजर। चले ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। हारूनाबाद फायरिंग का वाकया शाम। एक मिनट सुन ले पहले जी, फरमाइए। आज जो गैलप ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन है ना डॉक्टर एजाज शफी गिलानी, ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इन्होंने एड्रेस किया, ठीक, पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात और सी पैक पर, सही, ठीक है, बड़ा एक उम्दा उनका खिताब था। डॉक्टर अब्दुल बासित तो चेयरमैन है, बात कर लेते हैं। उन्होंने उनकी दावत दी थी, तो कल उसके कुछ हिस्से दिखाएंगे हम, इसलिए ये अब आप आ जाएं। अब ये कि गुलाम मोर्जा साहब एमपी है हारूनाबाद से, और ये भी एफआईआर में नामजद हैं जो शौकत बसरा साहब ने कटवा रखी है। इनका ये दावा है कि जब ये वाकया हुआ तो ये दुबई में थे बच्ची के इलाज के लिए, तो शौकत बसरा साहब खुद भी तशरीफ रखते हैं। मगर शौकत बसरा साहब ने यह कहा था कि मौके पर मौजूद अगर ना भी हो आदमी तब भी हो सकता है, जिम्मेदार हो सकता है, जैसे कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब पर मुकदमा कायम किया गया था, वो मौके पे मौजूद नहीं थे नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल का। तो इस पे सवाल ये भी पैदा होता है फिर कि क्या वो मुकदमा भी दुरुस्त था? ये तो बसरा साहब से पूछेंगे। बसरा साहब के मंतक अगर मान ली जाए तो भुट्टो साहब के ऊपर भी मुकदमा बिल्कुल ठीक दर्ज हुआ था। बसरा साहब से थोड़ा सा बाद में बात कर लेंगे। आज़ाद तफन्नुन नहीं है ये, चले, ये बिल्कुल संजीदा सवाल है, संजीदा सवाल है। गुलाम मोर्जा साहब, सबसे पहले जनाब, चूंकि कल शौकत बसरा साहब मुखातिब हो चुके हैं कौम से हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, आप बताएं ये मसला चाय की कंपनी के लोगों का था या नौयत सियासी हो चुकी, और शामी साहब भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सवाल में? नहीं, दूसरी भी कहाँ थे, एफआईआर के बारे में क्या राय है इनकी, फिर जो तहकीकाती कमेटी बनी थी पुलिस की, उसकी तहकीकात का क्या हुआ? देखिएगा टाइम मुख्तसर है, इसलिए टू द पॉइंट कीजिएगा बात। जी मोर्जा साहब। सर मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा। पहले तो आपका शुक्रिया कि मुझे आपने अपने मौक़िफ़ के इजहार का मौका दिया है। कल मैंने रिक्वेस्ट किया था। सर पहली बात तो ये कतई तौर पे कोई सियासी झगड़ा नहीं है। अच्छा। ये वाकई ही एक कंपनी का और एक उसकी कॉपी करने वाली कंपनी कह लें उसको भी, उनका टिपिकली ये कारोबारी मामला था सर। ठीक है। शौकत बसरा साहब जो हैं वो इस वकूवे के दिन से सिर्फ एक दिन पहले वहाँ गए और सारे मामले को उन्होंने हाइप दी और वहाँ पे तकरीर की जो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि मौला जट आ गया। कल हारूनाबाद में वो होगा कि पूरा मीडिया हारूनाबाद को दिखाएगा। ठीक। अब देखें इन्होंने कहा जी प्लानिंग ये होती है कि अगर क्या मैं या मेरे कुछ लोग इनके घर पे हमलावर हुए या किसी और रास्ते में जाते हुए इनको किसी ने रोका है, या ये प्रूफ बात है कि ये बमाए 60-70 लोगों के असला समेत मेरे घर के बाहर पहुँचे। अगर तो ये मेरे घर के बाहर आए, मेरे दफ्तर के बाहर आए, तो फिर इनसे सवाल करें कि ये क्या तरीकाकार है। ठीक है। और ये भी हकीकत है कि मैं वाकई दुबई में था अपनी बेटी के इलाज के लिए। मेरे जो चचा हैं, जो चेयरमैन भी हैं बल्दिया कमेटी के, वो उम्रा के लिए गए हुए हैं और इनको ये भी खौफ खुदा नहीं है कि इन लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी हरम शरीफ में बैठ के कत्ल की साजिश कर रहे थे। ठीक। और सारी बात का अगर लुबे लुबाब देखें ना जी, एफआईआर में इनसे ये पूछिएगा। अच्छा, फिर मेरी इनसे दुश्मनी क्या है? मैं तो कतई तौर पे इनसे कोई दुश्मनी नहीं रखता। 5 इलेक्शन हमने मुकाबले में कंटेस्ट किए हैं, 3 जनरल और 2 लोकल बॉडीज़ के। ठीक। 4 इलेक्शन मैंने विन किए, सिर्फ 1 इलेक्शन मैंने इनसे लूज़ किया था। अब जो इलेक्शन 4 दफ़ा मैं जीता हूँ इनसे, मैं इनसे क्या जेलसी सर रखूँगा? और मेरा इनसे कॉन्टेस्ट भी नहीं हुआ इस इलेक्शन में भी कि मेरे 44,000 वोट थे, इनके 11,000 वोट थे। मेरा कॉन्टेस्ट PMLN के कैंडिडेट से था। और ये अभी बल्दियाती इलेक्शन रिसेंटली गुजरा है, उसमें हम बिला मुकाबला जीत गए और इनका एक सिंगल काउंसलर भी नहीं जीता। तो फिर मुझे इनसे क्या हसद हो सकता है, क्या जेलसी हो सकती है? मैं तो दुश्मनी ना मेरी तबीयत नेचर है, ना कोई उसका कोई रीज़न बनती। अब FIR के मतलब सर इनसे पूछिएगा कि इन्होंने मेन एट्रीब्यूशन रखी है गुलाम मुस्तफ़ा पे कि जी वो कलाशनकोफ निकले जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो 10 मुल्कों में एक्सपोर्ट और पूरे पाकिस्तान में जो बिज़नेस को डील करते हैं। उनके मतलब इनका वर्शन ये है कि वो कलाशनकोफ लेके निकले और आके सीधा फायर उन्होंने मार दिया इम्तियाज़ हैदर को।
ان کو وہ کلپ آئیے گا, میں نے آپ کو کلپ دی ہے, کلپ دکھا کے پوچھیے گا اس سین میں غلام مصطفیٰ کی تصویر بھی آپ کو میں نے بھیجی ہے, دکھائیں ذرا ان سے پوچھیں جی اس پورے سین میں جہاں پہ واقعی مرڈر ہوتا نظر آ رہا وہاں پہ غلام مصطفیٰ, ان سے پوچھیں نشاندہی کروائیں ان میں کون غلام مصطفیٰ ہے. دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ جی شوکت بسرا صاحب نے کہ میرے اوپر عالم کمبو نامی شخص نے آ کے سیدھا فائر میرے اوپر کیا. اسی کلپ میں آپ کو وہ عالم کمبو نظر آئے گا سفید کپڑوں میں اور بلیک کلر کی ویسٹ کوٹ میں, وہ آپ کو نظر آئے گا جن کے متعلق ان کا یہ ورشن ہے کہ جی اس نے آ کے میرے اوپر سیدھا فائر کیا جو میرے کان کے پاس سے گزر گیا اور پھر میرے بٹ مارا مجھے زخمی کر دیا. ویڈیو میں وہ بھی ان کو دکھائیے گا, آپ کو خالی ہاتھ نظر آئے گا. یہ دو باتوں پہ ہی تصدیق ان سے کروا لے تو آپ کو باقی ایف آئی آر کی سمجھ لگ جائے گی. جو پولیس کی جو انکوائری کمیٹی قائم ہوئی تھی اس کی رپورٹ آ گئی ہے کیا؟ سر دیکھیں وہ میرے پاس تو نہیں آئی لیکن میں نے سن رکھا ہے کہ اس کی رپورٹ آ چکی ہے. چلیں یہ جو انہوں نے سوال اٹھائے ہیں دو, اب آپ جواب دیں. ہاں جی بسرا صاحب, اب آپ نے ان کے دو سوال آپ نے اسپیشلی پن پوائنٹ ہوئے وہ آپ نے سن لیے, انہی کو پہلے ایڈریس کیجئے گا, کہیں اور نہ جائیے گا. جامی صاحب سب سے پہلے تو جھوٹ بولنے پر خدا کی ایک بار نہیں 100 بار لعنت. بالکل. دوسری گزارش غلام مرتضیٰ بیٹھے ہیں جو ایم پی ہیں جو ملزم بھی ایف آئی آر کے, آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ میرے ساتھ مل کے مطالبہ کریں کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا دیا جائے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے. اس وقت صورتحال جامی صاحب یہ ہے کہ شہباز شریف, رانا ثناءاللہ اور حمزہ شہباز اگر ان کو اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں کہ ڈی پی او ہاتھ اٹھا چکا ہے, آئی جی ہاتھ اٹھا چکا ہے, چیف سیکرٹری, اور الٹیمیٹلی میں یاور صاحب کی کورٹ میں گیا ہوں, میں نے پٹیشن فائل کی ہے, اور اب جب شہباز شریف حکومت میری مخالفت کر رہی ہوگی تو آپ نتائج دیکھ سکتے ہیں. میں نے نامزد کیا ہے کہ اگر میری زندگی کو شدید خطرات ہیں, اگر کچھ ہوا تو اس کی ڈائریکٹ ایف آئی آر شہباز شریف, رانا ثناءاللہ اور حمزہ شہباز پہ کرواؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے. چلے یہ بات ہو گئی, لیکن بسرا صاحب جو واقعات کی تفصیل ہے وہ جو غلام مرتضیٰ صاحب دو بڑے اہم سوال آئے, سنیے یہ جو غلام مصطفیٰ صاحب جن کو آپ نے ایکیوز کیا ہے کہ انہوں نے کلاشنکوف سے فائر کیا, وہ فوٹیج میں نظر نہیں آ رہی, ان کا کہنا ہے وہ جو انہوں نے سوال اٹھائے ہیں ان کا جواب دیجئے. اب مجھے انٹرپٹ نہیں, اب سن لیں, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, سن لیں, جواب آپ کبھی نہیں لے سکتے. اب سن لیں غلام مرتضیٰ صاحب, جھوٹا ہونے کے لیے شور بچانا کافی ہے, میری بات سن لیں. سر میں سن رہا ہوں, آپ درمیان میں نہ بولیں, میں درمیان میں نہیں بولا نا. جامی صاحب 5 تاریخ کو ڈے لائٹ میں ایک پبلک ریلی کرتا ہوں, میں نے آپ کو اس کی فوٹیج بھیجی, آپ کو چلانی چاہیے تھی. اس میں میں اعلان کرتا ہوں کہ پولیس نے جھوٹے مقدمات درج کیے ہیں. نہیں, کس بات پر, کون سا یعنی آپ وہاں گئے کیوں تھے؟ ہاں بتاتا ہوں. 63/2017 کیا پتی کا کاروبار کرتے ہیں غلام مرتضیٰ صاحب, حاجی یاسین اور اعجاز الحق, پتی کا کاروبار کرتے ہیں. چائے کی پتی. اچھا سن لیں, اور وہ بھی پتہ نہیں کون سی ہے, وہ اب قوم کے سامنے میں ضرور حقائق لاؤں گا, پہلے تو نہیں کبھی لایا. اچھا اب شامی صاحب, اب اگر یہ کاروبار کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے توبہ نعوذ باللہ حکمران ہونے کا کہ کوئی آدمی اب پتی کا کاروبار نہیں کر سکتا ہارون آباد کے اندر. اگر یہ صابن, درمیان میں نہ بولیں, اگر صابن کا یہ کاروبار کرتے ہیں تو اور کوئی صابن کا کاروبار نہیں کر سکتا. انہوں نے جھوٹی ایف آئی آر پہلی درج نہیں کرائی, 10 سے 15 ایف آئی آر میں آپ کو دوں گا, یہ لوگوں کے خلاف درج کراتے ہیں جو لوگ مختلف کام کرتے ہیں یا سیل مین ہوتے ہیں, ان کے چیک لے لیتے ہیں. انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی, میں نے جا کر وہ, اگر آپ فوٹیج چلا دیں ساری سمجھ آ جائے گی. میں نے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو کہا آپ نے جھوٹا مقدمہ درج کیا ہے. سن لیں, مجھے بات مکمل کر رہے ہیں, مرتضیٰ بعد میں بول لیں. آپ نے جھوٹا مقدمہ درج کرایا ہے, میں تھانے پہ آؤں گا اور دھرنا دوں گا جب تک پرچہ خارج نہیں کریں گے. جب تک پرچہ خارج نہیں کریں گے. میں دوستوں کو لے کر چلا ہوں جس جگہ سے, یہ کیا نو گو ایریا ہے, ان کا گھر آتا ہے, دفتر, گھر بھی نہیں, گھر تو شفٹ کر لیا, دفتر ان کا سڑک سے 300-400 فٹ دور ہے. سڑک کے اوپر آپ فوٹیج چلا دیں جہاں امتیاز حیدر شہید مرا ہوا ہے, مورے اوپر ڈنڈے مار رہے ہیں اور کھینچ رہے ہیں, وہاں پر آ کر وہ تو قدرتی فوٹیج بن گئی. ان سے یہ کہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کے گھر لگی ہیں, وہ آپ نے کیوں چھپا لی ہیں. اور دوسری بات, جو میرے پاس ریکارڈ ہے اس کے اوپر جو ملزمان ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. جو مصطفیٰ کی جو بات کر رہے ہیں وہ فائر مصطفیٰ نے, وہ فوٹیج میں نہیں آیا میرے بھائی, وہ فوٹیج میں آئے ہیں عالم کمو, آصف اور تیسرا عقیل. مصطفیٰ جو تھا وہ گلی میں کھڑا ہے اندر جہاں سے فائر لگ رہا ہے. اچھا اب دوسری بات یہ ہے جامی صاحب, آپ نے کہا ایک کمیشن بنا, کمیٹی کی رپورٹ نہیں آئی ہے, پورا مہینہ گزر گیا. مجھے جامی صاحب یہ مرتضیٰ صاحب یہ جواب دے دیں, 1.5 مہینہ ہو گیا ہے, ایک ملزم آج تک گرفتار نہیں ہوا, دن دناتا پھر رہا ہے. حاجی یاسین شہر کے اندر اجلاس کرتا ہے, نامزد ایف آئی آر کا ملزم,
اجاز الحق ٹی وی چینل پہ نظر آتے ہیں. آپ کا موقف بھی آ گیا. نہیں اجمل جامی ایک اور بات, اجمل جامی ایک اور بات, نہیں اجمل جامی ایک اور بات شاہد صاحب. اب یہ ہے کہ مجھے برابر کا ٹائم دینا نا بسرا صاحب, مجھے بھی تھوڑا انصاف کرنے دینا آپ دونوں کے ساتھ. آپ ذرا ان کا کنکلوڈنگ ریمارکس ہم سن لیں کیونکہ 2 منٹ باقی رہ گئے ہیں. آپ کو پہلے گزارش کی تھی فارمیٹ وہ نہیں ہے کہ پورا گھنٹہ آپ سے گفتگو کریں. مرزا صاحب ویری بریفلی کم ٹو دی پوائنٹ. یعنی جو ایف آئی آر درج کرائی ہیں آپ لوگوں نے کس بات کی درج کرائی تھی؟ سر وہ میری کوئی پولیٹیکل ایف آئی آرز نہیں, ہر کمپنی جو ہوتی ہے نا ان کے لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے میٹرز ہوتے ہیں, یہ ہر کمپنی کا روٹین میٹر ہے, یہ ہر کمپنی کا ہوتا ہے کہ یہ ان سے یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں جس جگہ سے ان کی ریلی شروع ہوئی ہے تھانے تک سر 9 رستے جاتے ہیں, 6 چھوٹے رستے ہیں اور 3 بڑے رستے جاتے ہیں. کیا اگر ان کی نیت ٹھیک تھی تو ان کو چاہیے نہیں تھا کہ یہ 9 رستوں میں سے کسی ایک رستے کا انتخاب کرتے؟ ٹھیک ہے, نہیں یار یہ بڑی بےہودہ بات کر رہے ہیں, آپ کی جو ڈیسپریشن ہے. ٹھیک ہے چلیں آپ بسرا صاحب کٹ ایسے مناسب الفاظ دیے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. بسرا صاحب کا موقف بھی آ گیا, وہ اپنے سٹینڈ پر کھڑے ہیں, غلام مرزا صاحب نے اپنا موقف دے دیا. دونوں اپنے اپنی عدالت میں کلیئر ہیں, ان کے نزدیک وہ بے گناہ ہیں. اپنے نزدیک. لیکن بنیادی بات یہی ہے آپ دونوں حضرات جو بسرا صاحب نے یہ بات کہی ہے نا کہ جب بھٹو صاحب ملزم ہو سکتے ہیں موقع پہ موجود نہ ہو کر, تو یہ بھی جو موقع پہ موجود نہیں ہوں گے یہ بھی ہمارے مجرم. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یہ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.